ایسی فلمیں بنتی رہتی ہیں جن میں مسلمانوں کو منفی طور پر دکھایا جاتا ہے۔ حال ہی میں 5 مئی 2019 کو انڈیا میں ایک فلم ریلیز کی گئی جس نے انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ یہ فلم دہشت گردی کے موضوع پر بنی ہے۔ اس میں کیرالہ اسٹیٹ کے بارے میں ایک ایسی کہانی کا انکشاف کیا گیا ہے جس نے پورے ملک میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ آخر اس فلم کی کہانی کیا ہے؟ اس میں ایسا کیا تھا کہ ہر طرف سے اس پر بہت سخت ری ایکشن ملا؟ یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فلم نے ریلیز ہونے کے پہلے دن ہی 1 کروڑ سے زیادہ کا منافع کما لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس فلم میں ایسا کیا تھا جس پر انڈیا کے اور دنیا بھر کے لوگ بحث کرنے میں مصروف ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس فلم کی بہت تعریف کی ہے، جبکہ انڈیا کے مقامی لوگ اس فلم کو لے کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس فلم کا نام ہے دی کیرالہ اسٹوری۔ اس فلم کے ٹریلر کے بارے میں بات کریں تو اس میں ایک لڑکی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ کیرالہ سے تعلق رکھنے والی ایک ہندو لڑکی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی طرح کیرالہ کی 32,000 لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کر کے داعش کے حوالے کیا گیا تھا اور پھر انہیں سیریا اور یمن کے قبرستانوں میں دفن کر دیا گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ایک عام لڑکی سے داعش کا حصہ بن گئی۔ اس لڑکی کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ ایک ہاسٹل میں رہنے جاتی ہے جہاں ایک کمرے میں 4 لڑکیاں رہتی ہیں جن میں سے ایک مسلمان ہے۔ دکھایا گیا ہے کہ جو مسلمان لڑکی ہے اس کا تعلق داعش تنظیم سے ہے، لیکن وہ دوسری لڑکیوں کے سامنے اچھا بنتی ہے اور انہیں اسلام کی باتیں بتاتی ہے کہ کس طرح پوری دنیا کا نظام صرف اللہ چلا رہا ہے اور خدا کون ہے۔ اس لڑکی نے ایک دن داعش کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان ہندو لڑکیوں پر حملہ کروا دیا۔ وہ لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہیں اور بعد میں داعش سے تعلق رکھنے والی یہی لڑکی ان لڑکیوں سے کہتی ہے کہ جو لڑکی حجاب پہنتی ہے اسے کوئی لڑکا بھی تنگ نہیں کرتا کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد داعش کے کچھ لڑکے ان لڑکیوں سے دوستی کرنے اور انہیں اپنے جال میں پھنسانے کا پلان بناتے ہیں کہ کسی طرح ان ہندو لڑکیوں کو داعش کا حصہ بنا لیں۔ اس طرح کے کچھ واقعات کے بعد ایک ہندو لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے اور داعش کے ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے۔ اسے اس لڑکے کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ کہانی کے مطابق اسے داعش گروہ کی خدمت کے لیے اور اس میں حصہ لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے، مگر پھر وہاں پر اس لڑکی پر بھی ظلم شروع کر دیا جاتا ہے۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس جیسی 32,000 لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور اب وہ عراق اور یمن کے قبرستانوں میں دفن ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ داعش اپنے ایسے منصوبوں کے ذریعے اگلے 30 سال تک کیرالہ کو ایک اسلامی اسٹیٹ بنا دے گی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ فلم اور اس کی کہانی لوگوں میں نفرت اور غصہ ابھار رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیرالہ کے رہنے والوں کی۔ انڈیا میں 28 اسٹیٹس ہیں جن میں سے ایک کیرالہ اسٹیٹ ہے۔ وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، یعنی اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں مودی کی پارٹی BJP کو کوئی سیٹ نہیں ملتی۔ ایسے میں جب کیرالہ کی اسٹیٹ کے بارے میں ایسی کہانی منظر پر لائی گئی تو کیرالہ کے لوگوں کی طرف سے سخت ری ایکشن سامنے آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عورتوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے پرامن اور محفوظ جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس فلم کی کہانی میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسلامو فوبیا پھیلانے میں یہ فلم اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے بھی سخت رد عمل آیا ہے۔ اس فلم کو یہ کہہ کر پروموٹ کیا گیا کہ یہ حقیقی واقعات پر مبنی ہے، لیکن کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ فلم بنانے والوں کا یہ دعویٰ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ دوستو، فلم بنانے والوں کی طرف سے پہلے بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ کہانی کیرالہ کی تقریباً 30,000 عورتوں کی کہانی ہے، لیکن بعد میں کہا گیا کہ صرف 3 عورتوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ انہیں زبردستی یا سازش کے تحت اسلام قبول کروا کر داعش کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ بہرحال کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ان کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو حقیقت پر مبنی نہیں کہا جا سکتا۔ انڈیا کی اپوزیشن پارٹیز میں سے تنقید کرنے والوں نے اس فلم کے بارے میں کہا ہے کہ یہ فلم بھارتی جنتا پارٹی، جو کہ فی الحال حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے ایک پراپوگنڈا ہے اور اسلامو فوبیا پھیلانے کی کوشش ہے۔ تنقید کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ مودی اس فلم کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں۔ مودی ہندوؤں کو بھڑکا کر سیاسی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن اس فلم کو بھارتی جنتا پارٹی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس فلم کا بجٹ تو بہت کم تھا، لیکن اس نے اپنی ریلیز ہونے کے دن ہی کروڑ سے زیادہ نفع کما لیا۔ اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد سے بہت سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ ہندو لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مہاراشٹر میں جب 2 گروہوں کے درمیان اس فلم کو لے کر اختلاف ہوا تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک فرد کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح جموں کشمیر میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کے مسلمان طالب علموں کو اس فلم کے سپورٹرز کی طرف سے مارا پیٹا گیا۔
یہ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا کہ ایک واٹس ایپ گروپ میں اس فلم پر کسی نے بات شروع کی جس پر مسلمان طالب علم نے اعتراض کیا۔ وہ جھگڑا یہاں تک پہنچ گیا کہ مار کٹائی تک بات آن پہنچی۔ ناظرین، اس فلم کے ڈائریکٹر اور اداکاروں نے اس فلم کو ٹرو سٹوری ہیش ٹیگ کے ساتھ اس کی پروموشن کی تھی، لیکن فلم کی ریلیز کے بعد اور اس کی نفرت انگیز کہانی دیکھنے کے بعد ٹرو کیرالہ سٹوری مائی کیرالہ سٹوری ہیش ٹیگز کے ساتھ اپنی کہانیاں شیئر کرنا شروع کر دی، جس میں وہ کیرالہ میں گزرنے والی اپنی پرامن زندگی کے بارے میں شیئر کر رہے ہیں۔ اس کہانی میں جس لڑکی کو مین کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو نرس بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر سے اغوا کر کے اسے برین واش کیا گیا اور اسے ایک ٹیررسٹ بنا دیا گیا، اور آخر کار وہ افغانستان کی ایک جیل میں پہنچ گئی۔ مودی نے اس فلم کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ معاشرے میں دہشت گردی کا انجام دکھانے کی ایک اچھی کوشش تھی۔ دوستو، یہ بات تو درست ہے کہ اس فلم کے ذریعے دہشت گردی اور اس بات سے لوگوں کو خبردار اور ہوشیار کر دیا کہ کس طرح سے لوگ لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر دہشت گرد تنظیم میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ تو واضح ہو گیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک منفی کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اسلام کو بالکل غلط رنگ دے کر دکھایا گیا ہے۔ دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتے، نہ وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف اسلام کا نام لے کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اس فلم میں جن لوگوں کو مسلمان دکھایا گیا وہ لڑکیوں کو جس طرح اسلام قبول کرنے کے لیے پلان بناتے ہیں، اسلام اس سب کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی اسلام دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسلام میں تو ایک انسان کی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پھر کوئی اسلام کو کس طرح دہشت گردی کے ساتھ ملا سکتا ہے، اور کس طرح کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں جبکہ اسلام امن کا دین ہے؟ ناظرین، اسلاموفوبیا 9/11 کے واقعے کے بعد بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ لوگ مسلمانوں کو نفرت اور خوف کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اس فلم کی ریلیز کے بعد بھی اسلاموفوبیا انڈیا میں بہت زیادہ پھیلا۔ وہاں ہندو لوگ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بھڑک گئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان نوجوانوں پر حملے کرنا بھی شروع کر دیے گئے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی فلم تھی جس نے لوگوں میں تضاد پیدا کیا اور نفرت پھیلانے کا کام کیا۔ اگر ڈائریکٹر کا مقصد یہی تھا کہ وہ دہشت گردوں کا مقصد اور ان کا پلان واضح کرتے تو اس سے بہتر طریقہ اپنایا جا سکتا تھا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نے